قرآن مجید کی تلاوتوں کا اہتمام کر لینا، راتوں کو قیام کا اہتمام کر لینا اور رمضان المبارک میں روزہ رکھنا نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ حصول نجات کے لیے ایمان کی حفاظت بھی ضروری ہے، نماز کی حفاظت بھی ضروری ہے، زکوٰۃ و خیرات کی حفاظت بھی ضروری ہے، قیام تلاوت نیکیوں کی حفاظت بھی ضروری ہے نجات کے لیے۔ عمل کرنا کمال نہیں ہے، نماز پڑھ لینا کمال نہیں ہے، صرف صدقات و خیرات دینا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے نماز پڑھنے کے بعد ان نمازوں کی حفاظت کرنا، روزہ رکھنے کے بعد ان روزوں کی حفاظت کرنا، صدقات و خیرات دینے کے بعد صدقات و خیرات کی مکمل طور پر پہرہ داری کرنا، یہ بھی شرعاً مطلوب ہے۔ اور ان کی حفاظت محشر کی میدان کے لیے، پل صراط کے لیے، جنت کی داخلے کے لیے اور جنت میں رب کی دیدار کے لیے ان عبادات کی حفاظت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کی تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، حقیقت یہ ہے کہ آپ کی طرف بھی اس بات کی وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے ہیں ان کی طرف بھی اس بات کی وحی کی گئی تھی لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ شرک کرو گے تو آپ کے عمل بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، عمل کرنے کے بعد اگر شرک کر بیٹھو گے تو عمل بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور بضرور آپ خسارے اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو عمل کرنے کے بعد عمل کو برباد کرنے کے اللہ کی شریعت میں کچھ ایسے محرکات ہیں، ان میں سے کچھ کا تعلق حقوق الاعمال الکفریہ، انسانوں کو عمل، انسانوں کی اعمال، انسانوں کی عبادتیں، ریاضتیں، مشقتیں، محنتیں، کوششیں، کاوشیں تباہ کرنے والے امور میں سے چند امور کا تعلق کفر سے، ان میں سے سر فہرست شرک ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ فرماتے ہیں ذالک ھدی اللہ، یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ سنت رسول ہے، یہ شریعت اسلام ہے، ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اسلام کی طرف، توحید کی طرف، قرآن و سنت کی طرف، پیارے پیغمبر کی صحیح منہج کی طرف، یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ان نعمتوں کی طرف اللہ رب العالمین رہنمائی بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین ان نعمتوں پر پابندی کرنے کی اللہ توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان ہدایتوں کو ملنے کے بعد، دین اسلام آ جانے کے بعد، دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد، پیارے پیغمبر پر ایمان لانے کے بعد، قرآن مجید کو آخری کتاب ماننے کے بعد، دین اسلام کو آخری کامل مکمل دین ماننے کے بعد، وَلَوْ أَشْرَكُوا، ان کے ساتھ اگر وہ کسی کو شریک بنا دے، اللہ فرماتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ضرور بضرور تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے جو کچھ عمل وہ دنیا میں کرتے تھے۔ اور دوسری بات التکذیب بآیات اللہ ولقاء الآخرہ، اعمال کو تباہ و برباد کرنے
امور میں سے۔ دوسری بات التکذیب بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے ان کی اعمال بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ولقاء الآخرہ، آخرت کی ملاقات کے جو انکاری ہیں ان کی بھی ساری محنتیں، ساری عبادتیں دنیا میں ہی ختم ہو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا جمعہ کے دن سورہ کہف کی اہتمام کے ساتھ تلاوت کرے۔ جب ایک قاری قرآن کو پڑھنے والا ہر جمعے کو سورہ کہف کی جب وہ تلاوت کرتا ہے، سورہ کہف اس عمل کرنے والے عامل کو، عبادت کرنے والے عابد کو، سجدہ کرنے والے ساجد کو اس بات کی طرف بھی بار بار اس کی توجہ دلاتی ہے۔ سورہ کہف قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، عمل تو کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات و خیرات اہتمام سے دیتے ہیں، رمضان کے روزے اہتمام سے رکھتے ہیں، راتوں کو قیام کے بھی اہتمام کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، عمل کرنے کے باوجود بھی خسارے میں، نقصان میں پڑنے والوں کے بارے میں کیا میں تمہیں خبر نہ دو؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا، ان کی ساری محنتیں، ساری کوششیں دنیا میں ہی گم ہو جاتی ہے۔ وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اور یہ اس امید سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کائنات میں سب سے اچھے کام خود کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائہ، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ بد نصیب ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کی، یہ وہ بد نصیب ہے جو اللہ کی آیتوں کی انکاری ہے اور اللہ کی ملاقات کے انکاری ہے۔ فحبط اعمالهم، اللہ فرماتے تو اس بنیاد پہ ہم نے ان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیا۔ سورۃ الاعراف میں اللہ فرماتے والذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جنہوں نے جھٹلایا، ولقاء الآخرہ، آخرت کی ملاقات کو جن بدبختوں نے جھٹلایا، حبطت اعمالهم، ان کے عمل تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، کیا انہیں صرف اسی چیز کی بدلہ نہیں دیا جائے گا جو وہ دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اعمال کو برباد کرنے والے اسباب میں سے دوسرا سبب یہ بیان کیا، اللہ کی آیتوں کی انکار کرنا اور اللہ کی ملاقات کے جو انکاری ہے ان کے اعمال بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح الموت علی الکفر، ایک آدمی کی موت کفر پر آتی ہے تو اس کے بھی سارے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو بھی زندگی بھر عبادت کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، روزہ رکھتا رہا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، لیکن مرتے وقت کفر پر مر جائے، مرتد ہو کر مرے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، تم میں سے جو بھی مرتد ہو جائے عن دینہ، اپنے دین سے، نبی کی شریعت سے، نبی کی امت سے جو مرتد ہو جائے، فیموت، اور ارتداد کی حالت میں اگر اس پر موت آ جائے، وہو کافر، اور وہ اللہ کا انکاری ہے، رسول اللہ کا انکاری ہے، قرآن کا انکاری ہے، شرع اللہ کا انکاری ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہ وہ بد نصیب ہے جن کی ساری محنتیں دنیا میں ہی رائگان ہو گئی، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، عمل برباد اور تباہ ہونے کے بعد یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں۔ اسی طرح چوتھا سبب کراہت ما انزل اللہ، اللہ کی شریعت سے نفرت کرنے والا، اللہ کے
کے حکموں سے نفرت کرنے والا اس کے اعمال بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس لیے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس سے وہ نفرت کیا کرتے تھے، فأحبط اعمالہم، اس وجہ سے اللہ نے ان کی اعمال کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ اسی طرح اتباع ما اسخط اللہ، ان چیزوں کی پیروی کرنا جن چیزوں کی پیروی کرنے کی وجہ سے، جن باتوں کی پیچھے چلنے کی وجہ سے رب العالمین ناراض ہوتا ہو، وہ بھی انسانوں کی عبادتوں اور ریاضتوں کو تباہ و برباد کرنے کی عوامل میں سے کامل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اس لیے یہ لوگ اس چیز کو فالو کرتے رہے جس چیز کو فالو کرنے سے، جس چیز کی پیروی کرنے سے رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور ان لوگوں نے نفرت کی، انہوں نے ناپسند کیا رضوانہ، اللہ کی رضامندی کو، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے اعمال کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح نفاق ہے، نفاق بھی منافق کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے کہتے ہیں أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ، دنیا میں کیا یہ وہی لوگ تو نہیں، أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، جنہوں نے اللہ کے نام پہ پکی قسمیں کھائی، انہم لمعکم، ایمان والو وہ یہ قسمیں اٹھا اٹھا کر تمہیں یقین دہانیاں کرایا کرتے تھے کہ تم میں سے ہیں، ایمان والوں میں سے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ تو یہاں پہ فرماتے ہیں کیا یہ وہی لوگ نہیں جو قسمیں اٹھا اٹھا کر تمہیں یہ یقین دلایا کرتے تھے انہم لمعکم، وہ تمہارے ایمان کے ساتھی ہے، اسلام کے ساتھی ہے، حبطت اعمالہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے بھی اعمال تباہ و برباد ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اسی طرح اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، یہ بھی عمل کو برباد کرنے والے عوامل میں سے عامل ہے، اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ سورہ محمد میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار بھی کیا، کفر بھی کیا، پلس وصدوا عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے، اللہ کی شریعت سے لوگوں کو روکا۔ وشاق الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت بھی پہنچائی، پیارے پیغمبر کی مخالفت بھی کی۔ من بعد ما تبین لهم الهدى، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، لن يضروا اللہ شیئا، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہدایت حاصل ہونے کے بعد لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، اللہ کو ذرہ برابر بھی وہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وَسَيَحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، البتہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کی اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اسی طرح آٹھواں عامل، انبیاء علیہ السلام کو جو قاتل ہے، انبیاء کے قتل ہے، یہ بھی اعمال کو تباہ و برباد کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کے انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر الحق، انبیاء کو بغیر کسی حق کے قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، انبیاء کو قتل کرتے ہیں، اور انبیاء کے بعد
قیامت تک انبیاء کی دعوت کو دینے والے داعیوں کو بھی قتل کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو لوگوں کو انصاف کی طرف دعوت دیتے ہیں، توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، پیارے پیغمبر کی رسالت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ انبیاء کو بھی قاتل کرتے ہیں اور ان لوگ انبیاء کے وارثین کو بھی قتل کرتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ایسے بدبختوں کو میرے پیغمبر آپ دردناک عذاب کی آپ ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کی اعمال تباہ و برباد ہو گئے انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، اور انبیاء کی مشن کو لے کر چلنے والوں کو قتل کرنے کی وجہ سے۔ فی الدنیا والآخرہ، ان کی ساری محنتیں دنیا میں بھی برباد ہو گئی اور آخرت میں بھی برباد ہو گئی۔ وما لهم من ناصرین، آخرت میں ایسے بدبختوں کے کوئی مددگار، کوئی پشتیبان نہیں ہوں گے۔ یہ وہ اسباب ہے اعمال کو تباہ و برباد کرنے والے کفریہ اسباب۔ ان 8 اسباب کا جو بھی مرتکب ہو جاتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کا سارے کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اگر یہ 8 اسباب کسی کے اندر پایا جائے۔ عموماً ان 8 اسباب میں سے پہلے سبب کے علاوہ باقی اسباب، پہلے اور آخری سبب کے علاوہ باقی اسباب سے ہمارا عموماً تعلق کم ہی ہے۔ کچھ اسباب ایسے ہیں جسے غیر الکفریہ، جن اسباب کو اختیار کرنے سے آدمی دائرہ اسلام سے نکل کر دائرہ کفر میں داخل نہیں ہوتا، البتہ اس کی اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ان اسباب کو ڈسکس کرنے کا مین مقصد یہ ہے ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ ابھی ہم نئے عبادت کر کے آئے ہیں، رمضان گزار کے آئے ہیں، نمازوں کے اہتمام کر کے آئے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے اہتمام کر کے آئے ہیں، صدقات و خیرات کے کر کے آئے ہیں۔ لہٰذا ان اسباب کو بھی مد نظر رکھے، کہیں ہماری نمازیں، ہماری زکوٰۃ، ہماری قربانیاں، ہماری محنتیں تباہ نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے۔ ان میں سے ایک سبب الریا، ریا بھی انسان کے عمل کو تو تباہ و برباد کر کے رکھ لیتا ہے، لیکن اس ریا کرنے والے کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، البتہ اس عمل کرنے والے عامل کی عبادتوں کو وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ ریا شہرت کے لیے، نمود و نمائش کے لیے جو بھی انسان کرتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو عبادتیں کر کے، نمازیں پڑھ کے اور روزہ رکھ کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا کر، ساری نیکیاں کر کے، اگر اس کا مقصد یہ ہو یرید الحیات الدنیا وزینتہا، وہ دین کی دعوت دے کے، 5 وقت کی نماز پڑھ کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، رمضان کے روزہ رکھ کے، صدقات و خیرات دے کے، یرید الحیات الدنیا، وہ اس سے دنیا کی زندگی چاہتا ہے، وزینتہا، دنیا کے زیب و زینت کی اگر وہ متولی ہے، متمنی ہے، نوفی الیہم اعمالہم، ہم ان کی اعمال کا پورا پورا حساب دنیا میں کر کے انہیں دے دیں گے۔ وہم فیہا لا یبخسون، دنیا میں ہم ان کو کوئی کمی رہنے نہیں دیں گے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں، آخرت میں ان کے نصیب میں سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں آئے گا۔ وحبط ما صنعوا، اور تباہ و برباد ہو گئے جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور جو عبادتیں، جو ریاضتیں وہ کرتے تھے سب باطل ہو گئے، سب ختم ہو گئے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اسی طرح اعمال کو تباہ و برباد کرنے والے اسباب میں سے ایک اہم سبب جس کی طرف ہم دیندار طبقہ عموماً توجہ نہیں دیں،
ہمیں فخر ہے، غرور ہے، ہم پکے توحیدی ہے، ہم اپنے آپ کو پکے جنتی سمجھتے ہیں، اور بہت سے افراد کے بارے میں ہم خود فیصلہ صادر کرتے ہیں یہ جہنمی ہے، یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے، یہ اللہ کی قسم جنت میں نہیں جائے گا۔ اور بہت سے بدنصیب ایسے بھی ہے سروں پہ قرآن رکھ کے قسمیں اٹھاتے ہیں، اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو ان کا سارا مطلب میں اٹھا۔ صحیح مسلم کی حدیث سے جناب جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث رجلا، پیارے پیغمبر گزری ہوئی امتوں میں سے کسی امت کے ایک فرد کا نبی علیہ السلام نے قصہ بیان کیا، واقعہ بیان کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2621 نمبر کی حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2621 نمبر کی حدیث ہے، ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، ایک آدمی دیگر کتب احادیث میں تفصیل کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، دو آدمی تھے، ایک نافرمان تھا، گناہگار تھا، اور ایک عابد زاہد آدمی تھا، ہمیشہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اور اس کا جو ساتھی ہے وہ ساتھی نافرمان گناہگار ٹائپ کا آدمی تھا۔ ایک دن اس نے یہ قسم اٹھائی، عابد زاہد پرہیزگار آدمی نے ایک دن اس بات پر قسم اٹھائی، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ فلان کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کرتا۔ عابد زاہد آدمی خطاکار گناہگار کے بارے میں یہ قسم اٹھاتا ہے، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ فلانا بدنصیب کو، بدبخت کو اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ، دوسری روایتوں میں تفصیل موجود ہے، جب یہ دونوں فوت ہوتے ہیں، دونوں پر موت آتی ہے، اللہ دونوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اللہ ان سے پوچھتے ہیں، قال اللہ اس سے پوچھتا ہے جو یہ قسم اٹھایا تھا، جس متقی پرہیزگار عابد زاہد آدمی نے جس گناہگار کے بارے میں یہ قسم اٹھائی تھی، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے دونوں کو اٹھایا، دونوں کو زندہ کیا، اور اللہ پوچھتے ہیں، من ذا الذی یتعالی علی، وہ کون ہے جو میرے بارے میرے اوپر حلف اٹھاتا ہے، قسم اٹھاتا ہے اللہ فلانا کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ اغفر لفلان، کون ہے وہ بدنصیب جو یہ قسمیں اٹھاتا ہے کہ میں فلان کو معاف نہیں کروں گا، فإنی قد غفرت لفلان، میں نے فلانا گناہگار کو میں نے معاف کر دیا ہے، وأحبطت عملک، ایک قسم اٹھانے والا، اپنی عبادت پہ ناز کرنے والا، فخر کرنے والا، تکبر و غرور کرنے والا، میں نے تیرے عمل تیری عبادت برباد کر دی۔ تو ہم بھی علمی میں بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ کمنٹس کرتے ہیں، ان کے مستقبل کی ہم فیصل بن کر، جج بن کر فیصلہ سناتے ہیں ڈرنے سے۔ فلانا کو نقصان ہو یا نہ ہو، آپ کا نقصان یقینی ہے۔ یہ قسمیں اٹھانے والا بظاہر توحید کے پرچم آپ کو لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں، در حقیقت یہ مشرک ہے، یہ رب العالمین کو عالم الغیب ماننے کے بجائے نعرہ توحید کا لگاتا ہے، اور دعویٰ اپنے لیے عالم الغیب کا، عالم غیب ہونے کا دعویٰ۔ اسے کیا معلوم اللہ کی ریکارڈنگ کیا ہے؟ تو یہ بھی عمل کو تباہ و برباد کرنے کی عوامل میں سے اہم عامل ہے، یاد رکھو۔
اسی طرح عمل کو تباہ و برباد کرنے والے عوامل میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں، آپ کی مجلس میں، آپ کی مسجد میں اونچی آواز میں شور شرابہ کرنے والا وہ بد نصیب بھی ان افراد میں شامل ہے جن کے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الحجرات اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو پیارے پیغمبر کی آواز پر اونچی مت کرو۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور پیارے پیغمبر کو اس انداز میں آواز نہ دو، اس انداز میں اللہ کی نبی کو مت پکارو جیسا کہ تم ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، اگر پیارے پیغمبر کی موجودگی میں اونچی آواز میں بات کرو گے، پیارے پیغمبر کی آواز پہ اپنی آواز کو اونچی کرو گے، پیارے پیغمبر کو اسی طرح پکارو گے جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو، کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف رکھے ہوئے ہیں، طائف سے دو آدمی آئے، اونچی آواز میں مسجد نبوی میں گفتگو کرنے لگے۔ سیدنا عمر نے ساتھ بیٹھے ہوئے جو صحابی تھوڑا سا فاصلے پر تھا، امیر عمر رضی اللہ عنہ کنکری اٹھاتے ہیں اور اسے مارتے ہیں۔ جب وہ متوجہ ہوتے ہیں کہتے ہیں ان دونوں کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ۔ جب ان دونوں کو امیر عمر کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، امیر عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کس علاقے سے تمہارے تعلق ہے؟ کہنے لگے ہم طائف سے ہیں۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اہل مدینہ سے ہوتے میں انہیں کوڑا مار دیتا، کیونکہ اہل مدینہ کو مسائل کے بارے میں علم ہے۔ یہاں پہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سزا اس لیے نافذ نہیں کیا کیونکہ یہ لوگ جاہل تھے، اور اللہ کی شریعت میں جہالت بھی ایک عذر ہے، لہذا ہم کسی کے اوپر کسی کے مستقبل کے فیصلہ کرتے ہوئے اس بات کو بھی مد نظر رکھے ممکن ہے یہ غلط کام کرنے والا جہالت کی بنیاد پہ اس کو دین سمجھے گا۔ ہمارے معاشرے کے 80% بلکہ 90% جو مشرک ہے، بدعتی ہے عوام، وہ جہالت کی بنیاد پہ شرک کو توحید سمجھ بیٹھے ہیں، بدعت کو سنت سمجھ بیٹھے ہیں۔ لہذا یہاں فتویٰ بازی سے کام نہیں چلے گی، دعوت دینا پڑے گا۔ اتنا میں حجت ضروری ہے، جو عمل آپ کر رہے ہیں یہ کفری عمل ہے، یہ شرکی عمل ہے۔ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں آپ کی یہ عبادت شرک ہے، شرکیہ عبادت۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو اس لیے چھوڑا کیونکہ یہ دونوں مدینہ کی واسی نہیں تھے۔ جو مدینہ والے تھے وہ مسائل کے بارے میں علم رکھتے تھے، باہر کے جو آدمی مسائل کے بارے میں بے خبر تھے، اس لیے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تعلیم دیا، لیکن ان پر سزا نافذ نہیں۔ تو عمل کو تباہ و برباد کرنے والے عوامل میں سے ایک عامل پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اور پیارے پیغمبر کی مسجد میں اونچی آواز میں گفتگو کرنا بھی عبادت کو تباہ و برباد کرنے والے عوامل میں سے کام ہے۔ آج کے اس سلسلے میں بہت سی باتیں آپ کو سننے کو مل رہی ہیں، اور اسی کو بنیاد بناتے ہوئے
ایک طوفان بدتمیزی اس وقت بپا ہے سوشل میڈیا پہ، تو یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، عمل کو تباہ و برباد کرنے والے اسباب میں سے۔ تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے اپنے اعمال کو برباد کرنے والے ان کی دفاع کریں، یا آپ چاہے تو اس کی آپ مخالفت کریں اور اپنے آپ کو کم سے کم محفوظ رکھیں۔ اسی طرح عصر کی نماز، عصر کی نماز جو آدمی چھوڑتا ہے، عصر کی نماز، اس کے لیے عمل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، جو عصر کی نماز ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کے بھی اعمال تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پہ ویسے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف والوں نے جو آپ کے ساتھ، طائف والوں نے جو آپ کی دعوت کی صورت میں آپ کو جو رد عمل دیا، آپ کو جو طائف والوں کا جو ریئیکشن آپ کو دیکھنے کو ملا، آپ طائف والوں کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ اور یہاں غزوہ خندق کا موقع ہے۔ غزوہ خندق میں مشرکین مکہ اور اتحادی فوجیوں نے پیارے پیغمبر کو نماز عصر کو اس کی ٹائم پہ پڑھنے سے مصروف رکھا، مشغول رکھا۔ پیارے پیغمبر ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں، وہاں پہ اللہ کی نبی نے ان کے حق میں دعا کی ہے، یہاں پہ پیارے پیغمبر ان کے حق میں بد دعا کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں ملع اللہ قبورہم وبیوتہم نارا شغلونا عن صلاۃ الوسطی، اللہ ان کے گھروں کو، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطی سے، درمیانی نماز سے ہمیں مصروف رکھا، مشغول رکھا، ہم عصر کی نماز اس کی ٹائم پہ ادا نہیں کر سکے، لہٰذا اللہ کے نبی ان لوگوں کی ہم نے بد دعا کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر عام نمازوں کی حفاظت کرنے کا بار بار حکم دیا ہے، اور ان نمازوں میں سے خاص کر جو عصر کی نماز ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کیا کرو، خاص کر عصر کی نماز کی حفاظت کیا۔ تو جو آدمی عصر کی نماز کی حفاظت نہیں کرتا، اس کا عمل بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے ہماری اپنی مرضی۔ اور روزہ رکھنے کے بعد، رمضان کے مہینے میں عبادتیں کرنے کے بعد ہم یا اپنی عبادتوں کی حفاظت کریں یا اپنی عبادتوں کو تباہ و برباد ہونے کے اسباب ہم خود مہیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، دن و رات کے جو فرشتے جن کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہے ان کی شفٹنگ چینج ہوتی ہے عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز، اور جب یہ فرشتے اللہ رب العالمین کے ہاں اس پورے دن کی، پوری رات کی رپورٹ پیش کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں زیادہ جاننے والا ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھے گا، سوال کرے گا کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو؟ آگے سے فرشتے جواب دیں گے آتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، اللہ فجر کے ٹائم پہ ہم اپنی ڈیوٹی پہ جب وہاں پہ پہنچے تب بھی یہ نماز ادا کر رہے تھے، وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، اللہ ابھی ہم ڈیوٹی ختم کر کے واپس آ رہے تھے، پھر بھی آپ کے بندے نماز ہی ادا کر رہے۔ تو عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، جو عصر کی نماز چھوڑتے ہیں ان کے اعمال بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح علماً
صدقات و خیرات دینے کے بعد جو آدمی احسان جتلاتا ہے اس کا بھی صدقات و خیرات زکوٰۃ تباہ و برباد. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن باللہ واليوم الآخر. اے ایمان والو، احسان جتلا کر صدقات و خیرات کرنے کے بعد احسان جتلا کر صدقات و خیرات کو تباہ و برباد مت کرو، بلکہ صدقات و خیرات دے کر تمہارے طرز عمل یہ ہونا چاہیے لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. سورہ دہر میں یہ وہ صورت ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام جمعہ کے روز فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر کے مسلمانوں کی توجہ اس بات کی طرف دلائی جا رہی ہے ہر جمعے کو جو اللہ کے بندے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، دیتے ہیں اللہ کے راہ میں، اور کھلاتے پلانے کے ساتھ ساتھ ان کا طرز فکر کیا ہوتا ہے لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہم اس صدقات و خیرات کے بدلے میں نہ تم سے کوئی بدلے کا ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، نہ ہم تم سے شکریہ کہنا تم ہمارے مشکور ہو یہ بھی ہم نہیں چاہتے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں دیتے ہیں اللہ کے لیے، ہمیں نہ تم سے شکریہ چاہیے نہ ہمیں تمہیں اس سے کوئی اس کا بدلہ چاہیے. بے لوث ہو کے صدقات و خیرات دیتے ہیں. یہاں پہ اعمال کو تباہ و برباد خصوصاً مالی عبادات یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. ایمان والو، اپنے صدقات و خیرات کو باطل نہ کرو، تباہ و برباد مت کرو. بالمن والأذى، احسان جتلا کر اور صدقات و خیرات دینے کے بعد اس آدمی کو تکلیف دے کر. قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اچھی بات کر کے ترکہ لینا اس صدقات و خیرات سے کئی گنا بہتر ہے جس صدقات و خیرات کے بعد اس آدمی کے اوپر احسان جتلا کر اس کا بیڑا غرق کرے. اسی طرح انتہاک محارم اللہ فی الخلوہ، خلوت میں اللہ کے حرام کردہ چیزوں کی پامالی، یہ بھی اعمال کو تباہ و برباد کرنے کی عوامل میں سے. شاید پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ حدیث آج کے دور کے نیو جنریشن کے لیے، شاید سوشل میڈیا کے ان صارفین کے لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان. سیدنا ثعبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا، میں ایسے افراد کو جانتا ہوں من امتی، ان کا تعلق میری امت میں سے ہے، یأتون یوم القیامت بحسنات، قیامت کے دن اتنی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے امثال جبال تہامہ، تہامہ پہاڑی کے برابر قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئیں گے. بیاض، انتہائی صاف شفاف، فیجعلها اللہ حباء منثورا، جو لوگ قیامت کے دن تہامہ پہاڑی کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے اللہ کی عدالت میں، اللہ ان کی تمام نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیں گے. حباء منثورا، اڑتے ہوئے خاک کی مانند کر دیں گے. وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه حباء منثورا. قال ثعبان، یہ بات سن کر سیدنا ثعبان، یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عبادت کی حفاظت کی اس حد تک فکر مند ہوتے تھے. سیدنا ثعبان پیارے پیغمبر سے یہ بات سن کر سوال کرتے ہیں صفہم لنا جلہم لنا، اللہ کے بھی ان کی صفات ہمیں بیان کی، ان کی علامتیں، ان کی نشانیاں بتائیں.
اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، اللہ کے حبیب لا علمی کی بنیاد پہ ان بدنصیبوں کے سب میں ہم شامل نہ ہو جائے، لہٰذا اللہ کے حبیب ان لوگوں کی علامتیں بتلائے، ان کی نشانیاں، ان کی کیا نشانیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا اما انہم من اخوانکم، نشانی ان کی یہ ہے وہ تمہارے بھائی ہوں گے دین کے اعتبار سے، ومن جلدتکم، اور تمہارے برادری میں سے ہوں گے، یاخذون من اللیل کما تاخذون، اور راتوں کو وہ بھی اسی طرح اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں گے جس طرح تم اہتمام سے نماز پڑھیں گے، ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جب ان کو خلوت میں موقع ملتا ہے تو اللہ کی حرمتوں کی وہ پامالی کرتے ہیں، اللہ کی حرمتوں کو تار کر دیتے ہیں۔ گناہ کا اگر ان کو خلوت میں موقع مل جائے تو گناہ کے دلدل میں یہ لوگ دھنس جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ظلم ہے، ظلم کی مختلف اشکال پیارے پیغمبر نے ذکر کیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ سے سوال کرتے ہیں اتدرون من المفلس، کیا تمہیں معلوم ہے کنگلا کون ہے، غریب کون ہے؟ حضرات صحابہ فرماتے ہیں المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس خرچ کرنے کے لیے درہم نہ ہو اور اس کے پاس دنیا کے ساز و سامان نہ ہو، ہمارے مطابق وہ کنگلا ہے، وہ غریب ہے، وہ مجبور ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں نہیں، ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، میری امت میں سے کنگلا وہ ہے، غریب وہ ہے، قیامت کے دن نماز، بہت بڑی نماز لے کر آئے گا، بہت بڑے روزہ لے کر آئے گا، بہت بڑی زکات لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس کو گالی بھی لے کر آیا ہوگا، وَقَذَفَ هَذَا، اس پر الزام تراشی کر کے آیا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اس کا مال کھا کے آیا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اس کا خون بہا کر آیا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، اس آدمی کو بے جا مار کے آیا ہوگا، فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کو بھی اس کی نیکیوں میں سے اس کی گناہ کے بقدر ان کو دیا جائے گا، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کو بھی اس کی نیکیوں میں سے اٹھا کر اس کے اکاؤنٹ سے شفٹ کر کے ان دعوے داروں کے اکاؤنٹ میں شفٹ کیا جائے گا۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائے، دعوے دار بچ جائے، تو اللہ رب العالمین دعوے داروں کی گناہ اٹھا کر اس کے اکاؤنٹ میں ڈالے گا، پھر اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو لہذا کسی کو گالی دینا، کسی کو پر الزام لگانا، کسی کو مارنا، کسی کا مال غصب کرنا، کسی کی جان ناجائز طریقے سے لینا، یہ بھی اعمال کو تباہ و برباد کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اللہ رب العالمین ان اسباب سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔